یہ جو ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، فوج کا تو آپ نے بتا دیا. بالکل. اسرائیل یا ایران تگڑا کون ہے اس میں ٹیکنالوجی میں؟ ایئر فورس میں جو میں نے دیکھا ہے وہ تو یہی پتا چلا کہ اسرائیل کی ایئر فورس بہت اچھی ہے. لیکن اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی تو نو ڈاؤٹ میں ایران کے حق میں ووٹ دوں گا. لیکن یہ جنگ اسرائیل ایران کی نہیں ہے، ایران اسرائیل امریکہ اور یورپ کی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے میں مسلم جو ایران صرف اکیلا ہے، دوسری طرف وہ 4 ہیں 5 ہیں، اس سے زیادہ ہیں. جی کیونکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہا، انہیں امریکن ٹیکنالوجی حاصل ہے، انہیں انٹیلیجنس شیئرنگ ملتی ہے وہاں سے، انہیں ریفیول کیا جاتا ہے امریکن طیاروں کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ انہیں جارڈن اور جس طرح سے ارد گرد کے مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی سپورٹ حاصل ہیں. ابھی جو ڈرون انہوں نے اسٹرائک کیا ایرانین نے، وہ شوٹ ڈاؤن کیے ہیں جارڈن نے وہاں کے اوپر ہے. تو ایک ایسے ماحول کے اندر میرے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اسرائیل کے پاس کتنے طیارے ہیں؟ 200 طیاروں سے وہ حملہ آور ہوئے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل ان کے پاس 241 جو ہیں فائٹر جیٹس ہیں اور 48 ان کے پاس جنگی ہیلی کاپٹر ہیں. اور دوسری طرف 186 طیاریں ایران کے پاس ہیں اور 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں. میرے خیال میں یہ ایکویژن پاکستان کی جو ہے دیکھیں، انڈیا کے اگر 11 جہاز ہیں، ہمارا 1 ہے، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر کنٹری ہیں وہاں کے اوپر ہے، اور پھر ہمارا بارڈر ٹو بارڈر ہے. تو یہاں پہ فاصلہ بھی ایک بہت بڑا یعنی یہاں پہ فوجوں کا آمنے سامنا آنا بھی بہت نارمل ہے. بالکل یہی ہوا ہے پچھلی جنگوں میں بھی یہی ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پہلی جنگ تھی جس میں ہم نے آمنے سامنے آنے نہیں دیا، پہلے اڑا دیا. بالکل. تو وہاں پہ کنونشنل وارفیئر ایسا سچ ہے نہیں ہے، اسی لیے شیڈو وار کی جاتا ہے، انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے ہے. اور دوسرا، ہم جس طرح میں نے کہا 6 لاکھ آرمی ہے ایران کی اور ان کی 1 لاکھ آرمی ہے، لیکن جب تک آمنے سامنے نہیں آئیں گے تو اس آرمی کا کیا فائدہ؟ تو ایران جو ہے وہ کیا آرمی بھرتی کرنے پہ زور دیا ہوا ہے؟ یعنی ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں. اگر آپ دیکھیں پیچھے واقعہ بڑا افسوسناک ہوا کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ حادثہ ہو گیا، کتنے گھنٹوں تک وہ ڈھونڈ نہیں سکے. بالکل. پھر پتہ چلا کہ یہ کتنا پرانا تھا وہ، اور اس طرح کی چیزیں. تو خود میرے جیسے طالب علم کے لیے بڑے افسوسناک تھی یہ بات کہ یار ایک ملک ہے، ٹھیک ہے اس پہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ ملک اتنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. یہ ملک کے لوگ، میں جو لوگوں سے سنا ہے، ایرانی بڑے وفادار ہیں، بڑے ایران کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. ان کی بڑی رچ ہسٹری ہے، سویلائزیشن ہے اتنی پرانی 3000 سال کی پرشین امپائر کی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پورے ویسٹ نے ایران کو نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ایک سینکشن، اقتصادی پابندیوں کا ایسا جال بچھا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے مشکل بڑا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے لیے اتنا پیسہ خرچنا. فار انسٹنس ابھی امریکہ نے پابندی لگائی ہے کہ اتنے مسلمان ملکوں سے لوگ نہیں آئیں گے. آپ کو پتہ ہوگا پچھلے ہفتے اس میں ایران سر فہرست تھا. تو جب اب ٹریولنگ بین لگائیں گے، اس کے علاوہ ڈپلومیٹک چینلز نہیں ہیں، امبیسیز ان کی دنیا میں اتنی ایکٹیو نہیں ہیں، کھلی نہیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس نہ کر سکیں آئل کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ڈفرینٹ جگہ پہ چوک کر کے ان کے ونگز کو کلپ لگا دیا گیا، لیکن وہ اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں اسرائیل جو ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہے اس کو، نیتن یاہو اسرائیلیوں کو. ابھی بھی تل اویو میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ اپنے فائدے کے لیے دوسری چھیڑ دیتا ہے اقتدار کی طوالت کے لیے. بالکل. لیکن دوسری طرف ایران، ابھی میں خبر پڑھا تھا ایران کے اندر تہران میں وہ لوگ بھی جو کلیریکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سرنڈر نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے نیوکس لے جائیں آ کے، ہمارے میزلز جتنے بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ انہیں کرپلنگ بلو دیں تاکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں ہم آ کے اس پہ ٹیبل پہ. لیکن پہلے ہم اٹیک کریں. یہ میں نے پوچھنا آپ سے کہ ایران جوابی حملہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ کیا وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دنیا تو دیکھ رہی ہے سلسلہ. تو ان کی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2024 اکتوبر کو ایران نے، جب انہوں نے دماسکس کے اندر ان کی امبیسی کو فلیٹ کر دیا تھا اٹیک کر کے، تو ایران نے سپر سونک میزائل کے ساتھ اسٹرائک کی. کیونکہ اس کے فوری بعد اسرائیل نے اٹیک ادھر بھی کیا. ایک تو انسیڈنٹ وہ تھا، دوسرا انہوں نے اصفہان کے اندر اٹیک کیا جا کے، جو ان کے نیوکلیئر سائٹ تھی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی. تو ایران نے بدلے میں سپر سونک میزائل فائر کیا جو تل اویو کے قریب جا کے گرا. اس نے اسرائیل کو ہٹ کیا اپنی سپیڈ کی وجہ سے، کیونکہ بیلسٹک میزائل کو تو وہ انٹرسیپٹ کر سکتے، آئرن ڈوم وہاں کے اوپر موجود ہے. تو میرے خیال میں ایران پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران کتنی ایسکلیشن چاہتا ہے. یہ ویسے ہی ایسکلیشن لیڈر ہے جو پاکستان میں تھی کہ اس سیڑھی پہ کوئی کتنا چڑھے گا، کیونکہ ایک قدم یہ چڑھیں گے تو دوسرا وہ چڑھیں گے، تو بات بڑھتی چلی جائے گی. تو یعنی یہ لیکن میگنیچیوڈ بہت بڑا اس وقت جو اٹیک ہوا ہے 1988 کے بعد، اتنا بڑا اٹیک جو کہ عراق ایران جنگ تھی کبھی نہیں ہوا وہاں پہ، ان پریسیڈنٹ، جس میں ٹاپ ٹیئر ساری ایلیمینیٹ کر دی گئی. انہوں نے کہا جو 10 دن میں ہم نے حزب اللہ کے ساتھ کیا تھا وہ ہم نے 10 منٹ میں یہاں پہ اچیو کر لیا ایران کے اندر ہے. تو میرے خیال میں ایران اب زبانی جمع خرچ
نہیں کر سکتا اسے ہر صورت میں اس کے میگنیچیوڈ کے برابر جو ہے اٹیک کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر کنٹری سوورن ہے اور سوورینٹی بریچ ہوئی ہے. ہمارے گھر میں کوئی آ کے ہم پہ اٹیک کر جائے تو ہم بدلے میں اس سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ مذاکرات کریں.